الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان الله على كل شيء مقتدرا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ اس گئے گزرے دور میں جس وقت کے لوگ دین سے دن بدن دور ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی بات سننے کے لیے خوشی کے اس موقع پر جمع فرمایا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بھائی کاشف صاحب جو کہ ہمارے حاجی جعفر صاحب کے صاحبزادے ہیں، صبح کو ان کا انشاءاللہ تعالی نکاح ہے، شادی ہے، اور نکاح والی شادی والی جو رات ہے تو عام طور پر خرافات کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر اتنے گناہ ہو جاتے ہیں کہ جن کی نحوست بسا اوقات سال ہر سال رہتی ہے، اور نحوست کی وجہ سے پھر دن بدن جو ہے گھروں کے اندر برکتیں اٹھتی نظر آتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور بڑا احسان ہوا کہ اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے اس موقع پر کوئی گناہ کی مجلس سجانے کی بجائے نیکی کی مجلس سجانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے حاجی جعفر صاحب اور بھائی کاشف صاحب، جنہوں نے خوشی کے اس موقع پر دینی مجلس کا انعقاد کیا، نعت شریف پڑھی گئی، تلاوت ہوئی، دین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ واقعی اس گھر والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت ہے کہ اس نے اس گئے گزرے دور میں ایک بہترین مثال قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ خاندان کے اندر بسا اوقات برے کاموں کی مثالیں مل جاتی ہیں اور لوگ بطور مثال کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، اور بسا اوقات کو نیکی کا کام ایسا ہوتا ہے کہ خاندان والے، علاقے والے، محلے والے اس کو بطور مثال کے پیش کرتے ہیں۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک اچھی مثال کے لیے جمع کیا ہے، اور آج جس وقت کے صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے موقع پر ساری رات لوگ خسرے نچاتے رہتے ہیں اور ان پر پیسے پھینکتے رہتے ہیں، اور بسا اوقات نکاح والی رات، شادی والی رات جس کو مہندی کی رات کہتے ہیں، اس رات میں لوگ بڑی فیرنگ کرتے ہیں اور بسا اوقات گن کے اوپر
पिस्टल के ऊपर, बंदूक के ऊपर पैसों की कापियां रखकर उन पर फायरिंग करते हैं और उनको जलाते हैं। तो इस रात बसा औकात लाखों रुपया फायरिंग की नज़र हो जाता है, या बसा औकात लाखों रुपया ये हिजड़े और खुसरे नचाने में जो है वो खर्च हो जाता है और उन पर पैसे लुटाने में खर्च हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये शुक्र, अल्लाह तबारक व तआला का ये एहसान है कि उसने इन खुराफात से हमें दूर रखा। खुशी के इस मौका पर अल्लाह के प्यारी हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें और मुबारक इरशादात, मुबारक तालीमात को सुनने की तौफीक अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। हमारा अक्सर शादियों पर जाना होता है और हम खुद देखते हैं कि बसा औकात बड़े बड़े दीनदार घराने होते हैं जी, लोग नमाजी होते हैं, परहेजगार होते हैं, घरों में बड़ा दीनदारी का माहौल होता है, लेकिन ऐन शादी के मौका पर वो डामाडोल हो जाते हैं और वो भी कहते हैं कि देखो जी बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, वो जी जो खुसरे बुला लिए हैं जी वो हमारा कोई मसला नहीं जी, हमारी चलती नहीं है जी, नौजवान लड़के ये कर रहे हैं जी, शराब कबाब की महफिल चल रही है जी, ये बच्चे कर रहे हैं जी, अब हम मजबूर हैं जी। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए ऐसे नौजवान के वालिदैन को और उनके अजीज़ और रिश्तेदारों को कि ऐसी खुराफात से निकल कर अल्लाह तबारक व तआला ने आज दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई। देखें, मैंने बहुत सारे ऐसे घराने देखे हैं कि बसा औकात शादियों पर लाखों रुपया जो है वो कंजरों को दे देते हैं, लेकिन बाद में शादी होने के बाद बच्ची से जो बेचारी नई दुल्हन घर में आती है उससे साबुन और तेल पर भी लड़ते हैं, खुसरों पर लाखों नचा देते, लाखों उल्टा देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, लड़ते हैं बच्ची से कि जी साबुन बड़ा इस्तेमाल कर दिया, ए जी अपना शैम्पू बड़ा इस्तेमाल कर। हालांकि तो जरूरत की चीजें हैं, मतलब कि जरूरत की चीजों पर लड़ा जाता है और बेजरूरत पैसे को बहाया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये बड़ा शुक्र, बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने इस बाबरकत मौका पर हमें यहाँ दीन की बात सुनने की तौफीक अता फरमाई है। जिस शादी पर गुनाहों की कसरत होती है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात नाराज़ होती है और हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को उम्मत के अमाल पहुँचते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के इन गलत कामों को देखकर खुद तकलीफ दे होते हैं और रंजीदा होते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होते हैं कि मेरी उम्मत किस काम में पड़ी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक मजलिस की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला इस शादी के अंदर बहुत सी इंशाअल्लाह रहमतें नाज़िल फरमाएगा, बरकतें नाज़िल फरमाएगा। नेक काम की बरकतें होती हैं, बुरे काम की बेबरकतियां होती हैं। बरकत का माना समझे क्या है? बरकत का माना होता है चीज़ थोड़ी हो लेकिन उससे ज़रूरतें ज़्यादा पूरी हो जाएं, इसे कहते हैं बरकत। और बेबरकती का माना होता है कि वैसा औकात चीज़ ज़्यादा हो लेकिन फिर भी ज़रूरतें पूरी ना हो, बल्कि ज़रूरतें मुंह खोले खड़ी हैं, चीज़ ख़त्म हो गई है। आज हमारे घरों के अंदर जो ये मसला है कि बसा औकात 5 बंदे कमाने वाले हैं, घर की रोटी दाल नहीं चल रही, 6 बंदे कमाने वाले रोटी दाल नहीं चल रही। पहले ऐसा होता था कि एक बंदा कमाने वाला होता था, 15-15, 20-20 अफराद घर के खाने वाले होते थे, तो लेकिन इस तरह की बेबरकती नहीं होती थी। वजह उसकी यही है कि खैर का ज़माना था, नेकी गालिब थी और नेकियों की वजह से अल्लाह पाक जान माल इज्जतों में बरकतें अता फरमा देते थे और वही चीज़, वही आमदन, वही तनख्वाह जो थोड़ी होती थी अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते, उससे बड़े बड़े काम हो जाते थे। आज हमारा इलाका इसमें पावर लूम ज़्यादा हैं, पावर लूम पे बहुत ज़्यादा दिहाड़ी बनती है। बस औकात महीने का 35-35 हज़ार भी मजदूर कमा लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद देख ले मजदूर को जुम्मे के दिन पैसे मिलते हैं, इतवार के दिन एडवांस लेने आता है। अब इसकी वजह क्या है? घरों के अंदर बेबरकतियां और गुनाहों की नौसत है। बच्चों को जरा थोड़ा सा खामोश, चलो गया है कोई बंदा, तो मैं चाहता हूँ थोड़ी देर बैठे, ज़्यादा आपका मैं टाइम नहीं लूँगा चूँकि ये शादी की रात है, सुबह को माशाल्लाह बारात जानी है, सारे काम हैं, थोड़ा सा वक्त दूंगा और चंद बातें आज के इस मौका की मुनासबत से कहूँगा। अल्लाह तबारक व तआला ने
خوشی کے اس موقع پر ہم کو اکٹھا کیا ہے۔ اس موقع پر چند باتیں ایسی ہیں جو زندگی میں یاد رکھنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو مثال قائم ہوئی ہے یہ بڑی بہترین ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بڑے بڑے دیندار لوگوں کے بسا اوقات ہم شادیوں میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی جو ہے نا ناچ گانے چل رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہمیں شرمندگی کی وجہ سے منہ نیچے کرنا پڑتا ہے یا اس مجلس سے اٹھ کر آنا پڑتا ہے۔ تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے خاندان میں علاقے میں ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ کسی کو نیکی کی بات بتلا دیتا ہے تو اس کے کہنے کی وجہ سے، اس کے بتانے کی وجہ سے دوسرا بندہ اس پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جب تک وہ عمل کرتا رہے گا بتانے والے کا اس میں حصہ ہوگا، تو لہذا جتنا ثواب اس نیک کام کرنے والے کو ملے گا اتنا ثواب اس بتانے والے کو ملے گی۔ تو دیکھو ہمارے یہ بھائی کاشف، اللہ پاک نے ان کو توفیق دی کہ یہ نیکی کی بات سننے کے لیے ہمیں موقع فراہم کر رہے ہیں۔ گویا کہ انہوں نے نیکی کا ایک ماحول بنا دیا ہے، نیکی کی بات کرنا آسان ہو گئی اور آپ لوگ سن رہے ہیں، وگرنہ ایسے ماحول اور ایسے موقع پر نیکی کی بات سنتا کون ہے؟ بڑے سے بڑے گناہوں کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ میں نے ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ملنے والی دو عظیم نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اللہ پاک وہ ذات ہے جس نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے بشر پیدا کیا ہے۔ فرمایا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ پاک اس کو دو نعمتیں دے دیتے ہیں، نمبر ایک نسبی رشتے، نمبر دو سسرالی رشتے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ فرماتے ہیں انسان کو اللہ پاک نے حسب و نسب والا بنا دیا اور سسرال والا بنا دیا۔ اب حسب و نسب والا ہونا یہ بھی نعمت ہے، سسرال والا ہونا یہ بھی نعمت ہے۔ میں اسی نعمت پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اس وقت پہلے اس کو نسبی رشتے ملتے ہیں۔ جب دنیا میں آتا ہے ماں پہلے انتظار میں ہوتی ہے، باپ پہلے انتظار میں ہوتا ہے، چاچا پہلے انتظار میں ہوتا ہے، ماموں پہلے انتظار میں ہوتا ہے، نانی پہلے انتظار میں ہوتی ہے، دادی پہلے انتظار میں ہوتی ہے، پھوپھیاں پہلے انتظار میں ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں عزیز دنیا میں آنے والا ہے، جب وہ آتا ہے تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور لوگ بچے کے والدین کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، بچے کے چچا کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، بچے کے ماموں کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، اس کی دادی نانی کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو انسان جب دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حسب نسب والی نعمت عطا کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ددیالی رشتے، اپنا باپ کی طرف سے رشتہ داری، یعنی باپ، چچا اور اسی طرح اپنا دادا، تایا، عورتوں میں جو ہے نا اس طرح امی، دادی، پھوپھی، یہ سارے نسبی رشتے ہیں۔ اور اسی طرح ننیال کی طرف سے رشتے، نانی ہے، نانا ہے، ماموں ہے، مامی ہے، خالہ ہے، یہ ننیال کی طرف سے رشتے ہیں۔ اللہ پاک یہ رشتے انسان کے ساتھ کیوں جوڑ دیتے ہیں اور یہ اللہ پاک نے کیوں عطا کی انسان کو؟ تاکہ اس دنیا کے اندر اس کو جینا آسان ہو جائے۔ یہ دنیا مشقتوں کا گھر ہے، یہ دنیا آفتوں کا گھر ہے، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، لیکن بسا اوقات انسان کو اس دنیا میں اکیلے جینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے ساتھ یہ نسبی رشتے لگا دیے کہ دنیا میں بندے کو کوئی مشکل پیش آئے تو بندہ ان مشکلات سے نپٹنے کے لیے اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں سے تعاون حاصل کرنے والا بن جائے۔ اب دیکھو نا، بچہ دنیا میں آتا ہے تو ماں ہمدردی کرنے کے لیے ساری رات بسا اوقات تیار ہو جاتی ہے۔ بچہ سوتا نہیں ہے تو ماں اس کو گود میں لے کے ساری رات بیٹھی رہتی ہے۔ باپ کڑتی دھوپ میں اس کے لیے مزدوری کر کے لاتا ہے اور اپنے بچوں کا جو ہے نا وہ خوشیاں اس میں تلاش کرتا ہے۔ تو ماں اور باپ یہ بچے کے لیے بہت بڑا سرمایہ اور بہت بڑی نعمت ہے۔ چچا، تایا، دادا، یہ سب کے ساتھ آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس حسب و نسب والے رشتے ہوتے ہیں نا جی، وہ لوگ معاشرے کے اندر سر اٹھا کے جیتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بسا اوقات
फखरी अंदाज में तस्करे भी करते हैं, ओए मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतने चाचे हैं, मेरे जो हैं वो इतने मामू हैं। अब ये क्या है, बंदे को पता है कि मेरे ऊपर कोई मुश्किल आई ना तो ये सारे मेरे साथ देने वाले मौजूद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस रिश्ते को जो हसब नसब वाला है, अल्लाह पाक ने बतौर नेमत के कुरान करीम में जिक्र किया है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हमने इंसान को बशर और इंसान पैदा किया, फजअलहु नसबा, फिर हमने इसको नसब वाला बना दिया, नस्बी रिश्ते इसको अता किए। अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं, वसिहरा, हमने इसको ससुराली रिश्ते वाला बना दिया, ससुराली रिश्ते वाला बना दिया। जब बंदा जवान होता है तो उसकी शादी होती है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक और खानदान को इस बंदे के साथ जोड़ देते हैं। जिंदगी भर बसा औकात उससे मुलाकात नहीं हुई होती, ना तो उस बच्ची के बाप से, ना उस बच्ची की माँ से, ना उस बच्ची के चचा ताया दादा, यानी बस पूरी जिंदगी बस औकात नहीं देखा होता। उम्र शादियां जो हैं वो गैरों में होती हैं, बहुत कम ऐसे होता है कि अपने खानदान में हो। बाहर कैफ एक रिश्ता शादी से पहले अजनबी होता है, बच्ची और बच्चा भी आपस में अजनबी होते हैं, अक्सर एक दूसरे को देखा भी नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला शादी के बाद हमदर्दियां जताने के लिए और हमदर्दियां हासिल करने के लिए बंदे को ससुराली रिश्तेदारी अता कर देते हैं। तो जिस तरह हस्ब व नसब की रिश्तेदारी ये नेमत है, इसी तरह ससुराली रिश्तेदारी भी नेमत है। अल्लाह पाक ने इसको बतौर नेमत कुरान करीम में जिक्र फरमाया है। अब जब बंदे की शादी होती है तो अल्लाह पाक उसको एक ससुर देते हैं, उसको सास देते हैं, उसको जो है वो बीवी अता करते हैं, उसको मैं पंजाबी में ब्रदर इन लॉ के इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहते हैं, अगर जब पंजाबी में उसका तर्जुमा कोई तो मुहज़्ज़ब नहीं है। हाँ जी, जो बच्ची के भाई हैं बहनें हैं वो दे देते हैं। अब जो दामाद होता है पूरे खानदान की इज्जत होता है। आपने कभी अपने माशरे में गौर किया, बस औकात बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बंदा अपने बेटे को कह देता है, लेकिन अगर अपने दामाद को कह नहीं तो 100 मरतबा सोचता है यार साडा जवाइया कितने नाराज ना हो जाए। बाप अपने बेटे को कभी भी जो है वो डांटता है तो बस औकात सोचता है, बस औकात नहीं। लेकिन ससुरने की बात दामाद को कह नहीं हो, सास ने कोई बात दामाद को कह नहीं हो, बरादर ला ने कोई बात जो है अपने बहनोई को कह नहीं हो तो 100 मरतबा पहले सोचते हैं। और पूरे के पूरे खानदान के जज्बात ये होते हैं कि भाई ये जो जरा साडा प्राहुणा वा ना, पंजाबी जो कहते हैं, जरा साडा जवाई है ना, इन्हों तत्ती हवा ना लगे। बस औकात उसके लाड चाप पूरा करने के लिए ससुराल बड़े बड़े नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं, और बस औकात दामाद बस औकात बहुत ज्यादा ज्यादतियां भी कर जाता है, ससुर फिर भी कहता है यार कुछ क्यों ना इन्हों साडा प्राहुणा हो, जो आया तो इन्होंने इज्जत ना बुलायो, फिर भी इन्होंने रोटी पानी चंगा पूछियो। अब ये क्या है, ये नेमत है। तो अब देखिए ये 2 नेमतें हो गई जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की हैं। नंबर 1 नस्बी रिश्ते जो माँ बाप की तरफ से बंदे को मिलते हैं, नंबर 2 ससुराली रिश्ते जो बंदे को बीवी की तरफ से मिलते हैं। नस्बी रिश्ते भी नेमत हैं, ससुराली रिश्ते भी नेमत हैं। अब देखो ससुराली रिश्तों में अमूमन जो मुहज़्ज़ब लोग पढ़े लिखे खानदानी लोग होते हैं ना, वो आमतौर पर ससुर को भी बाप की निगाह से देखते हैं, ससुर को और सास को माँ की निगाह से देखते हैं। अब और जो बीवी है उसके बहन भाइयों को जो है वो भाई और बहनों की निगाह से देखते हैं। और इधर दूसरी तरफ भी मामला होता है, दूल्हे का बाप जो है दुल्हन उसको अपना बाप ख्याल करती है और उसकी माँ को अपनी माँ ख्याल करती है, उसके बहन भाइयों को अपना बहन भाई ख्याल करती है। गोया कि ये अल्लाह ताला ने जान बहन से हमदर्दियों के लिए रिश्ते पैदा किए हैं। आज इन रिश्तों की पामाली हो रही है। शादी का मौका है, मैं लंबी बात नहीं करना चाहता। अल्लाह पाक ने इन दोनों रिश्तों को बतौर नेमत का जिक्र किया है। आज इन नेमतों की नकदरी होती है। किस तरह? बसा औकात शादी के बाद बंदा अपने वालिदैन, अपने जो घर के खानदान के रिश्ते होते हैं इनकी तरफ झुक जाता है, जो ससुराली रिश्ते हैं इनकी कदर नहीं करता। मसलन ये 2 जान बहन से होता है, किसी एक तरफ से नहीं होता। मसलन अब मैं बताता हूँ आपको, इसकी मिसालें क्या हैं। बच्ची है, नई दुल्हन है, घर में आई है, जब इसको पता चले ना
کہ آج میری نند مجھ سے ملنے آ رہی ہے، ہاں جی، اس کے بچے بھی آ رہے ہیں، عام طور پر جو ہے نا وہ ماتھے پہ جو ہے نا وہ شکر پڑ جاتے ہیں، بل پڑ جاتے ہیں، اچھا وہ کی کرنا ہی ساڈے گھر، انہیں کی کرنا نہ ساڈے گھر. یعنی کیا ہے، جو خاوند کی بہن ہے شادی شدہ گھر میں آ جائے تو جو ہے نا غصے سے جو ہے نا وہ اپنا بسا اوقات ٹھکرے مارتی پھرتی ہے ہر چیز کو نا، یہ کرنے کیا آئی ہے، یعنی اس کے آنے پہ خوش نہیں ہے. اگر دولہے کا بھائی گھر میں آئے، دولہے کا چچا گھر میں آئے، کوئی اور اس کی طرف سے کوئی مہمان آ گیا تو خوش نہیں ہوتی، اچھا انہوں نے میں پکا کے دما، میں ہی رکھی ہے نا واسطے ہیں، اب یہ ناراض ہے. لیکن جب اپنے خاندان کو بندہ آ جائے گا، اب کیا ہے، بھائی آ گئے ملنے کے لیے، اب باقی پھر رہی ہے، چائے بھی بنا رہی ہے، کھانا بھی بنا رہی ہے، میٹھا بھی بنا رہی ہے، سب کچھ بنا رہی ہے، اب کوئی کام مشکل نہیں ہو رہا ہے. اپنی بہن ملنے کے لیے آ رہی ہے تو بری نہیں سماتی، اب جوڑے خود بھی پہنے ہوئے ہیں، وہ آنے کی ابھی خبر ملی آئی نہیں ہے وہ، ہاں جی، سب بچوں کو نہلا رہی ہے بڑے شوق سے، آنٹی آنے والی ہے، خالہ آنے والی ہے، ماموں آنے والا ہے، جلدی نہا لو. اب دیکھو اس کو گویا اپنا رشتہ لگتا ہے، لیکن جو خامن کے رشتے ہیں اس کو یہ رشتے نہیں لگتے. حالانکہ اللہ پاک نے دونوں کو بطور نعمت کا ذکر کیا ہے، دونوں نعمتیں ہیں. جس طرح بیوی اپنی بہن کے آنے پہ راضی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے گھر میں آنے پہ راضی ہوتی ہے، اپنے بھائی کے آنے پہ راضی ہوتی، خوشی سے پھولنی سماتی اور باغ کے کھانے پکاتی اور کھلاتی ہے، اس کو چاہیے اگر خامن کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جائے تو اس وقت بھی پریشان نہ ہوا کرے، بڑی فراخ دلی سے، بڑی خندہ پیشانی سے ان سے پیش آئے. یہ خامن کی ماں سے محبت یہ خامن کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، خامن کے باپ سے محبت خامن سے محبت کی دلیل ہے، اور خامن کے رشتہ داروں سے محبت یہ خامن سے محبت کی دلیل ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا تو ایک معیار ہی بڑا زبردست بتایا. ہمارے یہاں آج کل معیار اور ہے، اور جو حضور نے بتایا ہوا شادی کا معیار وہ اور ہے. ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے نا تو پہلے دیکھتے ہیں منڈا سونا کہ نہیں، بچی سونی ہے کہ نہیں. یہ شریعت کا معیار نہیں ہے، شریعت نے جو ہے دینداری کو جو ترجیح دی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچی کے بارے میں فرمایا کہ بھائی دیکھو شادی کرنی ہو تو 2 صفتیں بچی میں دیکھو. کون سی؟ فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. جس عورت سے شادی کرنی ہو تو دیکھو وہ بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہے، نمبر 2 خامن سے محبت کرنے والی ہے. یہ 2 صفتیں دیکھو، اگر یہ 2 صفتیں اس میں موجود ہیں سمجھو عورت خاندانی ہے اور بچی خاندانی ہے اور یہاں رشتہ کر دینا چاہیے. وگرنہ آج صورتحال یہ ہے کہ بس اوقات شادی بھی ہو جاتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن محبتیں کہیں اور بٹکی پھر رہی ہوتی ہیں. ہمارا آج عالمی ہے. یہ جو ہم ٹی وی میں ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں نا، ان فلموں ڈراموں کے اندر یہی چیز سکھائی جاتی ہے، یہی چیز بتائی جاتی ہے. شادی کسی اور سے ہوئی ہے، محبت کی پنڈی کسی اور سے بڑھائی ہوئی ہے. یہ مصیبت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 عظیم نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، نسبی رشتے، نمبر 2 سسرالی رشتے. یہ دونوں عظیم نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کی قدر کرنے والے بن جائیں تو بندے کے لیے بہت بڑا ہمدرد ایک خاندان کھڑا ہو جاتا ہے. سسرال میں وہ تو چاہتے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارے داماد کو کانٹا بھی نہ چبھے، تو وہ جب ایسی ہمدردیاں ہیں جواب میں اگر ان کو نفرت ملے گی کام خراب ہے. خاوند اس بات پہ ناراض نہ ہو کہ ہاں بھی میری بیوی کا بھائی ملنے کے لیے آ گیا، ہاں جی اس کی بہن ملنے کے لیے آ گئی، اس کی ماں ملنے، یہ اتنے بڑے رہتے ہیں اور کام کوئی نہیں. ایسا نہ ہو. خاوند ہمیشہ بیوی کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ دار سمجھے، اس کے بہن بھائیوں کو اپنے بھائی بہن سمجھے، اور بیوی خاوند کے رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار سمجھے، اس کے بہن بھائیوں کو اپنا بہن بھائی سمجھے. گھروں میں لڑائیاں ہوتی نہیں ہیں. یہ جو آج فساد ہے نا گھروں کے اندر پھیلا، شادی ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد نچاکیں شروع ہوتی ہیں تو یہ تیرے اور میرے کی تقسیم ہے، یہ تیرا رشتہ دار ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے. حالانکہ جب رشتہ داری ہو گئی تو اب دونوں کا، کسی ایک کا نہیں ہے، اب دونوں کا ہے. یہ لڑائیاں جو ہوتی ہیں ان لڑائیوں کی وجہ یہ ہے تیرے اور میرے کی تقسیم ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر مسئلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. گھروں کے اندر نبھا میں چند باتیں ایسی ہیں اگر ہم دیکھیں ان کا خیال کریں تو زندگی جنت بن سکتی ہے، اور گھر انشاءاللہ ایک بہترین مثالی گھر بن سکتا ہے چند باتوں کا اگر خیال رکھا جائے. دیکھیں شادی کا موقع ہے،
شادی کے موقع پر چند باتیں بتانی چاہیے تاکہ جن کی نہیں ہوئی تو وہ بھی آئندہ ان باتوں کو سوچ کے رکھے، کام ہم نے کرنا ہے۔ جن کی ہوئی ہے اگر کوئی کوتاہی ہے تو اپنی کوتاہی کو دور کر لیں۔ کیا ہے؟ پہلا اس میں مسئلہ یہ ہے، شادی ہو جائے، جب بچی گھر میں آتی ہے نا تو نئی بہو گھر میں آتی ہے تو وہ بیچاری اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے آتی ہے، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اس گھر کو جس گھر کے اندر اس نے بچپن گزارا ہوتا ہے۔ جب ایک نئی جگہ پہ آتی ہے نا تو وہ پہلے ڈاواڈول ہوتی ہے بیچاری، اور اس کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس چیز کا تجربہ کرنا ہو، اپنا گھر بندہ کبھی چھوڑ کے دیکھے ذرا، کبھی خامد اپنا گھر چھوڑ کے دیکھے اور باہر جا کے 2 دن نہیں رہ جاندے بندہ واپس آنا، نہیں یار اپنا گھر کھا رہی ہے۔ تو بیوی جو گھر میں آئی ہے، بہو جو گھر میں آئی ہے، یہ پورے خاندان کو چھوڑ کے آئی ہے۔ میرے بھائیوں، بچیوں کی قدر کرنا شروع کر دیں، ان کا سب سے پہلے اس کا دل لگائیں۔ ہمارے ہاں دیکھو نا، بچی سے 5-7 دن کام نہیں کراتے، 5-7 دن کے بعد کام شروع کرتے، کہتے آج جی کام شروع کرانے جی پہلے زردہ پکا لو بھائی، ہاں جی، اس دن بڑی خوشی ہوتی، کام پہ لگ گئی۔ پھر ساری زندگی جو ہے ساس کو یہی شکایت رہتی ہے، کم نہیں کرتی۔ ہاں جی، ایسا نہ ہو۔ وہ بچی نہیں آئی ہے، دیکھو بس اوقات ہماری بچیوں میں ایسی ہوتی ہیں، ہم بھی ماں بہنوں والے، ہم نے بھی اپنی بچیوں کی شادی کرنی ہے۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بچی کی ہم شادی کر رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے سالن پکانا نہیں آیا ہوتا، بس وہ بیچاری پڑھی نہیں ہے، ساری زندگی پڑھائی تے لاتی، ہاں جی، اور روٹی پکاؤنی آئی نہیں بیچاری نو۔ ہن اب جب پہلے دن آئی ہے، ہاں جی روٹی پکانی آتی نہیں، انہوں نے کرتوت کی ہے، اس نو یہ پلے کی ہے، ایسا نہیں۔ وہ آئی ہے، پہلے اس سب سے پہلا کام اس کا جی لگانے کا ہے۔ جب وہ نہیں گھر میں آئی تھی اس وقت بھی سارے گھر کے کام ہو رہے تھے نا، اگر وہ 5-7 دن نہیں بیچاری کرے گی تو کیا قیامت آ جائے گی۔ پہلے اس کا جی لگاؤ، سب سے پہلے جو بھائی ہے نا وہ بھائی بن کے دکھائیں، جو گھر میں ساس ہے نا ماں بن کے دکھائے، جو باپ ہے نا دولہے کا وہ دلہن کا ماں باپ بن کے دکھائے۔ ہاں جی، یہ تو بالکل نہیں آنے والی بچی کی مثال ایسے ہی ہے۔ آپ لوگ تھکتے نہیں گئے؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ دیکھو بچی گھر میں آتی ہے نا، بچی گھر میں آتی ہے تو یہ بالکل ایسی ہے جس طرح کی کوئی پودا ایک جگہ پہ ہم نے لگایا، اس کو وہاں سے کھیڑ دیا، وہاں سے کھیڑ کے دوسری جگہ لگایا۔ جب اس کو دوسری جگہ لگائیں گے، ایک پودے کو ایک جگہ سے کھیڑ کر دوسری جگہ، تو وہ پودا سنبھلنے میں وقت لگائے گا۔ ہاں جی، اس کو پہلے ہم پودے کو لگائیں گے، پودے کو لگانے کے بعد جو ہے اب ہم اس کو جو ہے نا پانی دیں گے اور اس کو موذی جڑی بوٹیوں سے بچائیں گے اور کئی طرح کے نقصانات سے بچائیں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے اچھے طریقے سے۔ پھر اب پہلے تو یوں ہوگا جب لگائیں گے نا بیچارہ گردن اس نے پتے گرائے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ کہنا سڑ گیا، انہیں کوئی نہیں ہونا۔ لیکن جب مسلسل اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور گوڈی چوکی ہوتی ہے، پانی لگایا جاتا ہے، اب ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو پھر پھل اور پھول لگنے لگتے ہیں، اور بندہ وہ پہلی حالت کو دیکھتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یار دیکھو جب میں لگایا تھا اس وقت تو صورتحال یہ تھی، ایسے معلوم ہو رہا تھا گویا کہ یہ تو بیچارہ سڑ گیا، لیکن ماشاءاللہ اب پھل پھول دے دیے اس نے، واہ جی واہ کمال ہو گئی، جس مقصد کے لیے لگایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اسی طرح بچی جب گھر میں آتی ہے نا، وہ بیچاری اسی طرح جس طرح پودا ایک گھر سے ایک جگہ سے اکھاڑ کر دوسری جگہ لگایا ہے، پہلے اس بیچاری کو سنبھلنے میں وقت لگے گا، اس کو سنبھلنے میں وقت لگے گا، اس کا اس چیز میں ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نئی بچی جب گھر میں آتی ہے سب سے پہلا اس کا جی لگانا ہے۔ اب جب اس کا جی لگ جائے گا نا، اب سارے کام بقیہ بعد کے ہیں۔ ہم جو لڑائیاں ہیں نا یہ پہلے دن سے شروع ہوتی ہیں، یہ اتنے بجے سو کے اٹھی ہے، اس کا آج یہ حال ہے، آئندہ کیا ہوگا۔ جب بس اوقات بچی ہوتی ہے نا اس کے اوپر سارے کے سارے نگران کھڑے جاتے ہیں۔ اب اس کو کام ساس بھی بتا رہی ہے، اس کو چھوٹی حالانکہ عمر میں چھوٹی نند وہ بھی روب چاڑ رہی ہے۔ جو بیوی ہوتی ہے نا، بیوی یہ بیوی صرف بیوی نہیں ہے بیچاری، یہ خامد کی کون سی خدمت ہے جو نہیں کرتی؟ کپڑے دھوتی ہے، دھوبی کام بھی یہ کرتی ہے، اچھا کپڑے استری بھی کرتی ہے، لانڈری کام بھی یہ کرتی ہے، کھانا پکاتی ہے، باورچی کام بھی کرتی ہے، اچھا صفائی کرتی ہے، نوکرانیاں کام بھی کرتی ہے۔ اب دیکھو بچے ہو گئے ہیں، دودھ پلاتی ہے، آیا کا کام بھی یہ کرتی ہے،
پھر بچوں کو سنبھالتی ہے. یہ کون کون سے کام ایسے نہیں ہیں جو بیوی نہیں کرتی؟ اگر ہر کام کے لیے اس کو الگ کوئی نہ کوئی کام پہ عورت رکھنی پڑے تو آپ مجھے بتائیں خامدہ کتنا خرچہ آئے؟ تو بیوی تو محسن ہے جو اس گھر میں آئی ہے، خامد کی ساری کی ساری عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے، جان کی بھی حفاظت کرتی ہے، مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، اور سارے کے سارے کام کرتی ہے. تو لہذا بیوی کو سب سے پہلے سپورٹ دیں. اور دیکھیں بس اوقات شادی کے بعد رشتوں کی ایسی غیر منصفانہ تقسیم شروع ہوتی ہے یا جھکاؤ شروع ہوتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے. یا تو بس اوقات شادی کے بعد بیوی کی طرف جھک جاتا ہے، کہنا ہن میری بیوی سب کچھ ہے، اب ماں کی نہیں سنتا، اب باپ کی نہیں سنتا، اب جو ہے گھر میں بہنیں ان کی نہیں سنتا. یہ پریشانی والی بات ہے. اگر کہ جس سے وہ سارے گھر دے کہنا جی رن مرید ہو گیا ہن جڑی اودی گل منو، ساڈی کوئی نہیں منو، یہ بھی بات غلط ہے. جو ماں کا حق ہے وہ ماں کو دیں، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو دیں، جو باپ کا حق ہے وہ باپ کو دیں، ہر ایک کو اس کا حق دیں، کسی ایک طرف جھکاؤ نہ رکھیں. یہ اللہ پاک نے دونوں رشتے بطور نعمت کے بنائے. بعض لوگ بیاہ تو بعد سہریاں دے ہو جاندے ہیں، ہاں جی، بعض لوگ بیاہ تو بعد سہرے نو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے. نہ، دونوں باتیں غلط ہیں. دیکھو حسبی نسبی رشتے بھی نعمت ہے، سسرالی رشتے بھی نعمت ہے. بات سمجھ آئی؟ آپ نہ کہنا کہ شادی ہمارے بچے کی ہے اور سپورٹ بچی کی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے ساری باتیں سیکھنی ہے، دین سارے کو سیکھنا ہے تاکہ ہمارا گھر ایک مثالی گھر بن جائے، ہمارا گھر ایک مثالی نمونہ پیش کرے علاقے کے لیے، محلے کے لیے، خاندان کے لیے. اب ذرا سمجھیں کہ بچہ ہے داماد جو عرب کا معاشرہ تھا نا، اس معاشرے کے اندر داماد کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. اب اور اس سے پہلے بچی کی کوئی عزت نہیں تھی. لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ کل کو یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کریں گے اور ہمارا کوئی داماد ہوگا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی. اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جو آپ کے داماد ہیں، آپ محبت سے ان کے اوپر چادر اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہا اولائی اہل بیتی، میرے گھر کے لوگ ہیں. داماد کو عزت آپ نے دی ہے. اب دیکھیں، توجہ کریں، ایک بیٹا ہے اور ایک داماد ہے، دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک بیٹا ہے اور ایک داماد ہے. آخری بات عرض کر بات ختم کرتا ہوں. ایک بیٹا ہے اور ایک داماد ہے. میں بیان کے دوران سبحان اللہ کہلوانے کا عادی نہیں ہوں، میں مسئلہ سمجھانے کا عادی ہوں. اگر یہ 10 منٹ ہم اگر توجہ کے ساتھ سن لیں، ہمارے خاندان میں پھر لڑائیاں ختم ہو جائیں. بڑی لڑائیاں فساد جو پھیلا ہے نا، آج یونین کوسل میں جا کے دیکھ لیں، روزانہ کے بیس پہ جو ہے نا درجنوں طلاقیں آ رہی ہیں. جذباتیت عام ہے، جذباتیت کی وجہ سے بڑا مسئلہ خراب ہو رہا ہے. تو میں بات عرض کر، داماد ایک ہے بیٹا، ایک ہے داماد. مجھے آپ بتائیں، بیٹا خود ملتا ہے یا تلاش کرنا پڑتا ہے؟ بیٹا خود ملتا ہے یا تلاش کرنا پڑتا ہے؟ بیٹا خود ملتا ہے. بھئی جو میں نے شادی کی، مجھے اللہ نے بیٹا دی تو خود ہی مل گیا نا. لیکن داماد تلاش کرنا پڑتا ہے. داماد جو ہوتا ہے وہ تلاش کرنا پڑتا ہے. اچھا، بندہ ہر بندے کو اپنا داماد بنا سکتا ہے؟ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر پھرتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے اچھا سے اچھا فرد تلاش کرتا ہے. کہتا ہے یار دیکھو، شکل و صورت میں بھی خوبصورت ہو، ہاں جی، حسب و نسب والا بھی ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، کاروبار والا بھی ہو، ہاں جی، اور خاندان میں آئے سب لوگ دیکھ کے خوش بھی ہو جائیں، جچتا بھی ہو. اب ساری چیزیں داماد میں تلاش کرتا ہے، اس کے بعد بیٹی کی شادی کرتا ہے. جبکہ بیٹا جیسا بھی ہو بندے کو قبول کرنا پڑتا ہے، جیسا بھی ہو اس کو قبول. اب دیکھو نا، بیٹا ہے، اللہ نے بیٹا دیا، نابینا ہے، نابینا بیٹا دیا، پیدائشی اس کی آنکھیں نہیں ہے. بندہ اس بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے یا برداشت کرتا ہے کہ میرا بیٹا پوتا؟ بھائی داماد نبینا ڈھونڈتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. نہیں نا. اپنا بیٹا اگر لنگڑا ہو، پیدائشی اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، ٹانگیں اسے کام ہی نہیں کر رہی، اب آپ مجھے بتائیں کہ بندہ بیٹے کو گھر سے تو نکال دیتا، لیکن اپنے لیے داماد اگر چننا ہو تو لنگڑا تلاش کرتا ہے؟ نہیں. دیکھو، بندہ داماد تلاش کرتا ہے، چل پھر کے تلاش کرتا ہے. اور بندہ بس اوقات اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، درجنوں رشتے دیکھتا ہے، پھر جا کے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے. ہاں جی. تو بیٹا اللہ پاک عطا کرتے ہیں اسباب کے درجے میں،
اور جب کہ داماد بندہ خود اسباب کے درجے میں تلاش کرتا ہے تو بیٹا جیسا بھی بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے، جب کہ داماد خود دنیا سے بندے کو اچھا چنا ہوا جو ہے وہ بہترین شخص معلوم ہوتا ہے تو اس کو داماد بناتا ہے۔ لہذا داماد بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، داماد بھی نعمت ہے۔ اس لیے اب میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ داماد چن کے لیا زمانے سے اچھا، اب جب شادی ہو گئی ساتھیوں برا ہو گیا۔ پہلے دنیا جہان کی خوبیاں ڈھونڈی اور کہا ماشاءاللہ میرا داماد بڑا اچھا ہے، اس میں فلاں خوبی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ جب شادی ہو گئی آپ کہتا یار یہ بڑا برا ہے، اس میں یہ ایپ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ حالانکہ ڈھونڈا تو سب سے اچھا تھا، برا کیسے ہو گیا؟ یہ برا اس لیے ہو گیا کہ بسا اوقات خود ہمارا اپنا برتاؤ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا، اپنا برتاؤ اچھا نہیں ہوتا، اپنی غلطیوں پر نظر نہیں ہوتی اور بلکہ الٹا غلطیاں ان میں تلاش کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رشتے ہمیں نعمت کے طور پہ عطا فرمائے۔ داماد بھی نعمت ہے، بیٹا بھی نعمت ہے، نسبی رشتے بھی نعمت ہے، سسرالی رشتے بھی نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ان کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ جب ہم ان کی قدر کرنے والے بن جائیں گے، گھر کا جو ایک نمونہ ہے نا جی، یہ مثالی بن جائے گا، لوگ مثالیں دیں گے۔ دیکھیں یہ بات میری ختم ہو گئی، جو میں آخر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ کریں۔ یہ آج ہم نے ایک سنجیدہ سی، یہ آپ دیکھیں نا، یہ بھی کہیں سے مہندی آ رہی ہے میرا خیال ہے۔ اب یہاں دین کی بات سننے کے والے بیٹھے نا، یہاں بھی وہی رات ہے، ادھر بھی وہی رات، میرے خیال ہے بھی ساتھ محلے میں ہے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے بات ختم کر لے تاکہ جو ہم پریشان نہ ہوں۔ اب دین کی بات سننے کے لیے کتنے لوگ جمع ہیں؟ وہ تو مہندی کٹنے والے دیکھو کرنے زیادہ بندے نے، ہاں جی، سارے جتنے والے ستے پہ سارے نے اٹھ کے آیا نا۔ اب معلوم ہوا کہ دین کی بات سننے کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، کنجر کھانے کے لیے جمع کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک نعمت عطا کی ہے۔ انہوں نے اپنے خاندان میں اس بات کا آغاز کیا ہے کہ شادی کے موقع پر برے کاموں سے بچ کر اچھی مثال قائم کی ہے۔ ہمیں چاہیے، ہم ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں اور آئندہ بھی اگر ہماری شادیاں ہوں تو ہم ان خرافات سے بچ جائیں۔ اگر انہوں نے یہ قربانی دی ہے اور اس موقع پر بے حیائی والے معاملات نہیں کی جو ہوتے ہیں، اس کی برکات انشاءاللہ تعالی آپ اس شادی میں خود محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ لوگ اس کو بطور مثال کے، بطور جو ہے اپنے نمونہ کی انشاءاللہ اپنائیں گے جی۔ آئندہ بھی شادیوں میں امید کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے مہندیاں نکالنے کی بجائے، جو ہے وہ خوشیاں نچانے کی بجائے آپ کو دینی مجلس کا انعقاد کر لیں اور دین کی بات سن لیں۔ ایسا ہو سکتا ہے انشاءاللہ؟ کون کون وعدہ کرتے ہیں اس بات کا؟ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے۔ جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے اور اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب